اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں زراعت کو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے پائیدار اصلاحات کو معیشت کی بہتری کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی شعبے میں اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور پیداواری لاگت میں کمی ممکن ہوگی، جس کا براہ راست فائدہ کسانوں کو پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے۔ زرعی اجناس کی ذخیرہ گاہوں کی گنجائش بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم نے صوبوں کی جانب سے زرعی ترقی کے لیے نئے منصوبوں اور فنڈز کی فراہمی کو خوشائند قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں زرعی اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء وطن واپسی پر زرعی شعبے کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ زراعت کی ترقی سے سب سے زیادہ فائدہ کسانوں اور دیہی علاقوں کے باسیوں کو ہوگا، اور آئندہ بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو زرعی پیداوار میں اضافے، زرعی انفراسٹرکچر کی بہتری اور کسانوں کی زرعی قرضوں تک آسان رسائی سے متعلق بھی تجاویز پر بریفنگ دی گئی۔ نیشنل ایگریکلچر انوویشن اینڈ گروتھ ایکشن پلان کے تحت کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور زرعی اصلاحات کے جامع اقدامات پر زور دیا گیا۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ زرعی ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں اضافہ اور قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے گا۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ قومی ٹیکنالوجی فنڈ کے منصوبے اگنائٹ کے تحت اب تک 129 زرعی اسٹارٹ اپ شروع کیے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین، وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود، وزیر اعظم کے چیف کوآرڈینیٹر مشرف زیدی، زرعی شعبے کے لیے وزیر اعظم کے چیف کوآرڈینیٹر احمد عمیر، نجی شعبے کے انٹرپرینیور اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔